اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. سو آج سے ہمارا ریویژن سیشن سٹارٹ ہوگا فزیکل جیوگرافی ADS 1 کے لیے. فزیکل جیوگرافی کے لیے یوزلی جو پنجاب یونیورسٹی کی فزیکل جیوگرافی کے لیے بک فالو کی جاتی ہے، اس کے سلیبس کے اکارڈنگ وہ افتخار اکرم چودھری کی ہے. تو اسی بک کو فالو کرتے ہوئے آج سے لیکچر سیشن سٹارٹ ہوں گے. سو آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے جس میں ٹاپک ہے ہمارا دی یونیورس، کائنات. اس کے بارے میں ہمارا یہ فرسٹ لیکچر ہے. میری کوشش ہوگی کہ اس ایک لیکچر میں آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا بیسک نالج دے دیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریویژن سیشن میں کوئی بھی چیز مس نہ ہو. فرسٹ آف آل اور پریئرس، ربی زدنی علما، اے میرے پاک پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. دعا کے ساتھ اگر ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا. ساتھ ہی ایک دفعہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہمارا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. سو ٹاپک ہے آج کا ہمارا دی یونیورس. فرسٹ تھنگ، واٹ از یونیورس؟ نیچر آف دی یونیورس. کہ فرسٹ آف آل یہ کویسچن رائز ہوتا ہے کہ کائنات کیا ہے. آپ نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے آس پاس ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر چلتے ہوئے ہمارے آس پاس ڈفرینٹ جاندار اور بے جان چیزیں بھی موجود ہیں. انسان ہے، جاندار ہے، پرندے. آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں گے، چاند، ستارے، آسمان، بادل اور بارش. تو کائنات کیا ہے یا یونیورس؟ ہر وہ چیز جو زمین پر موجود ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے وہ وزن رکھ رہی ہے، چاہے وہ وزن نہیں رکھ رہی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی یونیورس میں کنسیڈر ہوتی ہے. اینڈ سب سے بڑی بات، یونیورس آج سے نہیں ہے. یونیورس آلموسٹ 4.5 بلین سال ہو گئے اس دنیا میں موجود ہے. انسان کا وجود بعد میں آیا، انسان بعد میں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، لیکن کائنات ہمیشہ سے موجود تھی. کائنات کی ڈفرینٹ چیزیں ہمیشہ سے موجود ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر ہم سے پہلے سے موجود ہیں، اور شاید ہمارا وجود ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہمیشہ موجود رہیں گے. اب جب کائنات وجود میں آ گئی تو اس کے بعد چیز آتی ہے کہ کائنات کی وسعت، کہ یہ کائنات کتنی زیادہ وسیع پھیلی ہوئی ہے. تو اس کا اندازہ کرنا تو فی الحال پاسبل نہیں ہے. اس کا اندازہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ اور جیوگرافرز بھی آج تک نہیں لگا سکے کہ یہ کائنات کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ تھیریز پیش کی جاتی ہیں، اندازے لگائے جاتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹس کے اکارڈنگ. ایک صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات اتنی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگایا گیا کہ یہ کائنات کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہو سکتی ہے. اور انسانی دماغ کی کیپیسٹی اس کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے جب ہم کائنات کی وسعت کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. اب کائنات کی وسعت کے لیے بیسیکلی جو چیز میئر کی جاتی ہے وہ لائٹ، رے آف لائٹ کی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے نا، وہ روشنی کرتی ہے. روشنی سے زیادہ تیزی سے کوئی چیز سفر نہیں کر سکتی. تو یوزلی جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، لائٹ ایئر کا یا رے آف لائٹ کا، یہ دیا جاتا ہے کائنات کو ماپنے کے لیے. آلدو ابھی تک اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن ایک جو پریڈکشن دی جاتی ہے کائنات کو ماپنے کے لیے وہ لائٹ، رے آف لائٹ کی دی جاتی ہے. اوکے، اس کے بعد اب ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ ہم کائنات کا بے شک اندازہ تو نہیں لگا سکے کہ کائنات کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اب یہ نہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تو ہم اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود سائنٹسٹ اور جیوگرافرز کیا ہے کہ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات میں کیا کیا کچھ موجود ہے. تو اگر کائنات کی وسعتوں کو دیکھا جائے، زمین پر جو ہے، زمین پر اسٹڈی کرنا ایزی ہے. زمین پر اگر ہم کائنات کی ڈویژن دیکھیں تو یہ خشکی اور پانی پر ہے. سطح زمین پر اگر ہم دیکھیں تو خشکی اور پانی دو چیزیں ہیں. خشکی کانٹیننٹ 7 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، پانی 5 سمندروں میں ڈیوائیڈ ہے. اگر ہم آسمان پر دیکھیں تو اب تک کی ریسرچ کے مطابق ہم نے کیا کی ہیں، ڈفرینٹ گلیکسیز اور گلیکسیز کلسٹرز فائنڈ آؤٹ کی ہیں. گلیکسیز کیا ہوتی ہیں؟ گلیکسیز ایک ایسے کہکشاؤں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ سپر گلیکسیز وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں سورج، چاند، ستارے اور اس جیسے
खरबों सितारे और सियारे और मौजूद होते हैं, और ये कितने सितारे और सियारे हैं इसके बारे में अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया गया। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि कायनात में हज़ारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। बाकी अगर इसमें हम अपनी ज़मीन की हैसियत देखें तो हमारी ज़मीन इसमें रेत के ज़र्रे के बराबर है। वैसे अगर ओवरऑल आप अपनी ज़मीन का राउंड लगाना शुरू करें तो आपको लगेगा कि ये ज़मीन सब कुछ है, लेकिन अगर हम पूरी कायनात के वसी और रीज़ के हवाले से देखें तो ज़मीन हमारी एक ज़र्रे के बराबर है। सो ये था एक कायनात का इंट्रोडक्शन कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स के बारे में बाकी जितनी भी चीज़ें फ़िलहाल सिर्फ अंदाज़ों पर है, एक करेक्ट चीज़ अभी तक नहीं मालूम कि ज़मीन हमारी ये जो कायनात है ये कितनी फैली हुई है। अब उसके बाद आती हैं थेरीज़, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की इब्तिदा और इर्तिका। जब कायनात की स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में राइज होता है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, किस तरह बनी है। अब कायनात किस तरह बनी है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इंसानों को गौर व फिक्र करने का फरमाया है, और इंसानों को ये हुक्म दिया है कि वो अपने आस पास मौजूद चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। तो डिफरेंट जो थेरीज़ हैं वो उस चीज़ का पता लगाने के लिए आज भी क्या है कि दी जाती हैं, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई कायनात कैसे वजूद में आई होगी। तो सबसे जो फेमस नज़रिया कायनात के वजूद में आने का वो नज़रिया है बिग बैंग थेरी का, बिग बैंग नज़रिया। अब बिग बैंग नज़रिया क्या कहता है, बिग बैंग की थेरी ये कहती है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग कायनात में जितना सब कुछ था ना, सितारे सियारे सूरज चाँद, ये सारा कुछ एक जगह पर जमा थे, मौजूद थे। अब ये तो बात एक रियलिटी है ना कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनमें हीट मौजूद है। अब सूरज की एग्जांपल ले ले, हीट तो इसमें मौजूद है। हर सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या करती है, हीट रखती है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि कायनात का सारा मादा एक जगह पर मौजूद था। ठीक है, आप बिग बैंग थ्योरी की सबसे पहले एग्जांपल समझने के लिए ना एक प्रेशर कुकर की भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक प्रेशर कुकर जब बंद किया जाता है उसके अंदर जितना भी मटेरियल है, ठीक है, टमाटर मिर्च, टमाटर होगी, मिर्च होगी, आपका नमक हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, आपने सारे डाल के फॉर एग्जांपल अगर बंद किए हुए हैं, आप प्रेशर कुकर को अपने मखसूस टाइम के बाद नहीं खोल रहे हैं, घंटा 2 घंटा आपने उसी जगह पर रखा रहने दिया, एक टाइम आएगा, एक लिमिट आएगी, प्रेशर कुकर अपनी जगह से फट जाएगा। फट जाने के बाद क्या होगा, वो सारा मटेरियल जिस जगह पर किचन में मौजूद है पहले ब्लास्ट से फट जाएगा, फिर वो जितना अंदर उसके मटेरियल मौजूद है, चाहे प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, आलू है, वो सारा जगह जगह पर फैल जाएगा, पूरे घर में वो सारा मटेरियल फैल जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट जितना स्वेयर होगा उतना ज़्यादा मटेरियल दूर तक फैलेगा। तो बिग बैंग थ्योरी भी एक इसी तरह की थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के लिए भी ये एग्जांपल सबसे सेट बैठती है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, कायनात का सारा मटेरियल जितने भी सूरज चांद सितारे सियारे थे ये सारे एक जगह पर मौजूद थे। तकरीबन अरबों साल तक क्या है कि ये सारे एक जगह पर मौजूद रहे, लेकिन एक लिमिट ऐसी आई है कि इसमें भी हीट बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये कायनात का जितना मादा था क्या हो गया कि इसमें ब्लास्ट पैदा हो गया। ब्लास्ट पैदा हो जाने के बाद ज़ाहिर है सारा मादा फ़िज़ा में बिखर गया, और बिखरने के बाद क्या है कि हमें अब जो कहकशां है या कायनात है डिफरेंट, वो पूरी बिखरी हुई नज़र आती है। ये थ्योरी ऐसी है बिग बैंग की थ्योरी जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है कायनात की इब्तिदा और इर्तिका के मुतालिक, यानी कि जब ये सारा मादा एक जगह पे फट गया, फैल गया, तो इसके बाद कहकशां सितारे और सियारे वजूद में आए हैं। सेकंड थ्योरी पेश की जाती है एंटी यूनिवर्स थ्योरी, मनकलब कायनाती नज़रिया। अच्छा, एंटी यूनिवर्स क्या होती है, अपोजिट होना, ठीक है, एक यूनिवर्स, एंटी यूनिवर्स मीन इसके अपोजिट। ये थ्योरी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये थ्योरी ये बयान करती है कि हमारी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है ना, एक इसके अपोजिट कायनात मौजूद है, यूनिवर्स मौजूद है, और वहाँ पर चीज़ें क्या हैं कि इसके अपोजिट होती हैं। अगर हम एंटी यूनिवर्स थ्योरीज़ को देखें, आप डिफरेंट साइंस फिक्शन मूवीज़ उठा लें, उनमें क्या है कि समटाइम्स ये कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट के लिए दलीलें दी जाती हैं कि हमारी कायनात के अपोजिट भी एक कायनात मौजूद है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि इस बारे में कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि हम ये मान लें कि भाई हमारे यूनिवर्स से दूसरी साइड भी कोई यूनिवर्स मौजूद है या नहीं। ओके, अब तक की जो 2 थ्योरीज हमने पढ़ी हैं वो कायनात की थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, कि कायनात किस तरह वजूद में आई, हमारी सरजमीन किस तरह वजूद में आई। यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि कायनात क्या है, कायनात की वसअत क्या हो सकती है। अब हमने ये देख लिया कि कायनात वजूद में आ गई। अब जब कायनात वजूद में आई है
تو کائنات میں صرف ایک چیز تو موجود نہیں ہوگی، ستاروں کی اسٹڈی الگ کی جائے گی، سیاروں کی اسٹڈی الگ کی جائے گی، سورج کی اسٹڈی الگ کی جائے گی، سطح زمین کی سرفیس کی اسٹڈی الگ ہے، ہر چیز کی اسٹڈی الگ کی جائے گی۔ کائنات وجود میں آ جانے کے بعد نیکسٹ جو چیز جو انسانوں کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے مین پوائنٹ رکھتی ہے وہ آتی ہے ہماری سولر سسٹم، نظام شمسی۔ اب نظام شمسی کیا ہے یہ تو آپ میں سے سب کو پتہ ہوگا۔ نظام شمسی مینز سورج اور اس کے 8 سیارے جو مل کر ایک نظام بناتے ہیں، اسے نظام شمسی یا سولر سسٹم کہتے ہیں۔ اب یہ جو سولر سسٹم جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں، ہماری جو گلیکسی ہے جس میں سولر سسٹم موجود ہے، اسے ملکی وے گلیکسی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملکی وے گلیکسی 12 بلین سال پہلے وجود میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 12 بلین سال ہو گئے ملکی وے گلیکسی کو وجود میں آئے ہوئے۔ اب اس ملکی وے گلیکسی میں کیا ہے کہ ایک سولر سسٹم موجود ہے، سولر سسٹم جس میں سن یعنی کہ سورج اس کا سینٹر ہے اور باقی 8 سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اب ہم نے نیکسٹ یہ تھیریز پڑھنی ہے کہ سولر سسٹم کیسے وجود میں آئی۔ فرسٹ آف آل ہم نے دیکھا کائنات کیسے وجود میں آئی، اب ہم نے دیکھنا سولر سسٹم کیسے وجود میں آئی۔ اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں، آپ اگر ایک فیملی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، فیملی ہسٹری میں سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، لائک فار ایگزامپل اگر آپ نے مغلوں کی ہسٹری سٹارٹ کرنی ہے، آپ مغلوں کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مغل بر صغیر میں کس طرح آئے۔ آپ نے پہلے ان کی ساری وہ ہسٹری اسٹڈی کی کہ اچھا مغل کس طرح آئے، مغلوں نے کس طرح اپنی جراداری قائم کی، دین ہم ان کی نسلوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلے کائنات، ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، کائنات کے وجود میں آنے کی تھیریز دیکھ لیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہم جس کشاں میں رہ رہے ہیں اس کا نام ملکی وے گلیکسی ہے۔ اب جو ملکی وے گلیکسی میں سولر سسٹم ہے، ہم نے اس کی تھیریز پڑھنی ہے کہ سولر سسٹم جو جس طرح وجود میں آیا اس کے بارے میں کون کون سی تھیریز پیش کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تھیری پیش کی جاتی ہے وہ لوئی بفنس تھیری ہے، لوئی بفن کا نظریہ۔ لوئی بفن فرانسیسی سائنسدان تھا جس نے 8 سے 200 سال پہلے یعنی کہ 2 سینچریز بیک یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ لوئی بفن کیا کہتا ہے کہ آج سے قریباً 4 سے 4.5 بلین سال پہلے ایک آوارہ ستارہ جسے دمدار ستارہ کہتے ہیں ہمارے سورج کے بہت ہی قریب آ گیا تھا۔ اچھا، بفنس تھیری یہ کہتی ہے کہ آپ جب سپیس میں موجود ہیں، دیکھیں سپیس میں صرف ہمارا سورج یا اس کے 8 سیارے نہیں ہوں گے یا کوئی 2 3 4 لاکھ ستارے نہیں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سیارے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ستارے ہوں گے۔ اب تمام باڈیز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کوئی چیز روک تو نہیں سکتی۔ تو اکارڈنگ ٹو بفنس تھیری، بفن یہ بات کہتا ہے کہ جو سورج ہے، سورج تو آسمان پر موجود تھا، ایک آوارہ ستارہ اپنے رستے چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ کیا ہے کہ رستے میں آ کر سورج سے ٹکرا گیا۔ کوئی بھی 2 چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آس پاس ڈفرینٹ مادہ بکھر جاتا ہے۔ آپ اس کی اگزامپل ہیں 2 گاڑیوں کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹیں گے، لائٹس ٹوٹیں گی اور وہ سارا میٹیریل آس پاس فضا میں آس پاس دور دور تک بکھر جائے گا۔ سیم یہی چیز لوئی بفن نظام شمسی کے لیے کہتا ہے کہ سورج کے ساتھ ایک ستارہ آ کر ٹکرا گیا۔ اب جب وہ دونوں آپس میں چیزیں ٹکرا گئیں، دونوں سیلیسٹیل باڈیز ٹکرا گئی، تو سیلیسٹیل باڈیز کے ٹکرانے سے کیا ہو گیا کہ مادے کے کچھ ٹکڑے، چونکہ سورج کیا تھے، بڑی سیلیسٹیل باڈیز تھے، اس کی پاور زیادہ تھی، جس طرح زمین کی گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوتی ہے تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں زمین انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ زمین کی طرف کھینچتی ہوئی چلی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح چونکہ سورج ایک بڑی سیلیسٹیل باڈیز تھی، سورج کی جو پولنگ پاور تھی وہ زیادہ تھی، دیٹس وائی جو مادہ فضا میں سیلیسٹیل باڈیز بکھری ہیں، سورج کی کیپیسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ میٹیریل کیا ہو گیا کہ سورج کے گرد چکر لگانا شروع ہو گئی۔ یہ ایک تھیری پیش کرتے ہیں لوئی بفن صاحب جو کہ نظام شمسی کے بارے میں، کہ ان کے اکارڈنگ نظام شمسی اس طرح وجود میں آیا۔ اوکے، نیکسٹ تھیری ہے اب بائر لیپلس کی۔ بفن کے بعد 1789 میں ریاضی دان بائر لیپلس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ پہلے ہم نے بفنس کی تھیری پڑھی، اب ہم پڑھتے ہیں بائر لیپلس کی۔ بائر لیپلس کیا کہتا ہے؟ بائر لیپلس بھی کہتا ہے کہ مادے کا ایک بہت بڑا گولا تھا جو کہ خلا میں بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اب خلا میں بہت تیزی سے گھوم رہا تھا اور ساتھ ہی جو جسے اس نے نیبولا کا نام دیا، اس نے کہا کہ اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ
بہت زیادہ تھا، اور فضا میں ساتھ ہی اس کی موومنٹ کی جو رفتار تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی. ود دی پیسج آف ٹائم یہ مادہ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ پہلے تو بہت زیادہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اور ساتھ ہی کیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ ہیٹ تھی. ود دی پیسج آف ٹائم یہ ہیٹ کم ہونا شروع ہوگی. اب جب مادہ کم ہونا شروع ہو گیا تو کم ہونے کی وجہ سے اس کے کناروں پر کیا ہے کہ ڈفرینٹ سرکلز نمودار ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، سرکلز نمودار ہونا شروع ہو گئے. اب سرکل کیوں نمودار ہونا شروع ہو گئے؟ کوئی بھی دنیا میں جو چیز ہے، ایک یہ چیز کہ ہم نے یونیورس کی جتنی بھی چیزیں پڑھنی ہیں نا، اب یہ نہیں کہ وہ صرف یونیورس پر اپلائی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں یہ چیز ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی گرم چیز ہے، بوائلنگ دودھ کی اگزامپل ہے، جب وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اوپر بالائی جم جاتی ہے. ایون کہ آپ اگر آئل کوئی گرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئل جب ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا سب سے پہلے اس کے اوپر ایک پتلی سی سطح ابھرے گی. دنیا میں کوئی بھی چیز جب ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ ایک باریک لیئرز کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. تو نیبولا میں بھی یہی ہے، مادہ بہت زیادہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا. اب جب وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، ٹھنڈا ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ بڑے بڑے گولے اس میں سے نمودار ہونا شروع ہو گئے. وہ گولے نمودار ہونے کے بعد کیا ہے کہ نیبولا کی سائڈ سے آس پاس کے ایریا میں پھیلنا شروع ہو گیا. اب نیبولا چونکہ بڑی سیلیسٹیل باڈیز تھی، نیبولا کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، تو نیبولا کو اس نے کیا نام دے دیا؟ سورج کا نام دے دیا. جو مادہ وہ نیبولا سے الگ ہو کے فضا میں گم ہو گیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ نیبولا کی پولنگ پاور کی وجہ سے اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع ہو گیا. یعنی کہ اگین وہی چیز آ گئی کہ نیبولا سورج کا نام دے دیا گیا، آس پاس کے جو سیارے ہیں آس پاس کے سیاروں کو نام دے دیا گیا کہ وہ نظام شمسی کا ایک پارٹ ہے. اب اس کے بعد جب بھی کوئی نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نظریے پر تنقید بھی کی جاتی ہے. اب بائر لیپلس کے نظریے پر تنقید بھی کی گئی ہے. تنقید کیا کی گئی ہے؟ تنقید یہ کی گئی ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نیبولا بہت زیادہ گرم ہوگا، لیکن یہ کیا پروف ہے کہ اس میں جو مادہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا وہ رنگز کی صورت میں ہی سورج کے گرد چکر لگائے گا؟ ایسا ضروری تو نہیں نا، وہ کسی اور فارم میں بھی سورج کے گرد چکر لگا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس نے یہ بات بھی کہنا شروع کی کہ جب ایک گرم گولا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا تو ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ میٹیریل اس کے ارد گرد چکر بھی لگانا شروع کرے گا. ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ چیز ایک ڈیفیکلٹ نظر آتی ہے. یعنی کہ یہ کیا کی گئی؟ اس تھیری پر تنقید کی گئی. اوکے، اب تھرڈ ایک تھیری آ رہی ہے چیمبرلین اور مولٹن کی. چیمبرلین اور مولٹن کا نظریہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے. ان کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ ان کے مطابق سورج کسی خاص وجہ سے ایک مخصوص عرصے کے بعد مواد کی ایک بہت بڑی مقدار خلا میں اگلتا رہا. اچھا، اب ان کی تھیری ڈیفرینٹ کیوں ہے؟ ان کی تھیری ڈیفرینٹ اس لیے کہ ان کے لیے اکارڈنگ سورج آلریڈی موجود تھا. ٹھیک ہے، اب سورج جب آلریڈی موجود ہے تو سورج کیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے جو اس پر ڈیفرنٹ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ایک مواد کی مقدار کیا کرتا ہے؟ فضا میں باہر ڈسچارج کرتا رہتا ہے. اب وہ جو باہر فضا میں جو ڈسچارج کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آل دو فضا میں چیزیں ڈسچارج ہو رہی ہیں لیکن ہیں تو وہ بھی سیلیسٹیل باڈیز. اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ سورج کی پولنگ پاور، پولنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، تو وہ جتنا مادہ باہر ڈسچارج کرتا ہے وہی مادہ ود دی پیسج آف ٹائم کیا کرتا ہے؟ سورج کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. مین پاور ہو گیا سورج، جو میٹیریل جس نے اس کے آگے پیچھے چکر لگانا شروع کر دیا وہ ہو گئے سیارے. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. 5 منٹ کے اندر ایک لیکچر کو وائنڈ اپ کر دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کیا تھا. 3 چیزیں پڑھیں. فرسٹ آف آل کائنات کیا ہے، ٹھیک ہے، کائنات کی وسعت کتنی زیادہ ہے. سیکنڈ ہم نے پڑھا کائنات کس طرح وجود میں. 2 تھیریز ہیں، ایک بگ بینگ تھیری اور سیکنڈ آف آل جو ہم نے تھیری پڑھی ہے بگ بینگ کے بعد اینٹی یونیورس تھیری پڑھی ہے. بگ بینگ تھیری ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے. اینٹی یونیورس تھیری کے بارے میں ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے، اس کے بارے میں 100% کچھ نہیں کہا جا سکتا. یونیورس کے بعد ہم نے سولر سسٹم کی 3 تھیریز پڑھی ہیں. سولر سسٹم کی جو تینوں تھیریز ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی سورج اور اس کے ارد گرد کے سیارے کیسے وجود میں آئے. آئی تھنک انف فار ٹوڈے. کامنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پر کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، میل آئی ڈی موجود ہے، انسٹا آئی ڈی موجود ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی جگہ پر کوئی کنفیوژن ہے وہ پرسنلی بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. آپ کو جہاں پر بھی کنفیوژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کنفیوژن کا آنسر دے دیا جائے گا. اوکے، سو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں باقی جو ہماری کچھ تھیریز رہ گئی ہیں، نظام شمسی ہی کی کچھ تھیریز رہتی ہیں، پہلے ہم وہ پڑھیں گے، دین سورج کی ساخت